دعائے رمضان، دعائے رمضان، دعائے رمضان، رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان، رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان۔ يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الملي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الماهد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام دعائے رمضان ٹرانسمیشن، اور آج ہم رمضان المبارک کا 29واں دن ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم اس ببرکت مہینے کے آخری لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جن میں ہمیں اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے، عبادت کرنے اور قرآن سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ مال ہی اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اپنے سر پہ اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، تلاوت کلام پاک سننے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور کریں۔
کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کی سیرت اور محبت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں اپنے پیارے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی خوبصورت نعت۔ میں دعوت دیتی ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، نبی جانے خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، 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 ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں ہی میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں ہی میں نے تو صدا کر دی، وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا، وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا، سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے
برا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، لیکن سب میں سب سے بلند اور کامل ہستی ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ عبادت ہو، اخلاق ہو، صبر ہو یا محبت اور رحمت، ہر پہلو میں آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی مبارک سیرت کے چند خوبصورت پہلوؤں کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے تشریف لائیں اور ہمیں سیرت النبی کے بارے میں قیمتی باتوں سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج قصص الانبیاء کی سیریز کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سیریز سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو آج کی آخری قسط میں ہم بات کریں گے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی آمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جو رسالت کا اختتام اور تکمیل تھی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے عرب کا معاشرہ اخلاقی اور سماجی برائیوں کا شکار تھا، جہاں لوگ کئی قسم کے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جہالت عام تھی۔ قبائلی جھگڑے، اونچ نیچ کا تصور اور خواتین کے حقوق کی پامالی عروج پر تھی۔ آپ کا بچپن انتہائی سادگی اور ایمانداری سے گزرا اور آپ کو صادق اور امین کے القاب سے نوازا گیا۔ جوانی میں بھی آپ نے ہر قسم کی برائیوں سے دور رہ کر ایک مثالی زندگی گزاری۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کے بعد توحید کی دعوت پھیلائی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بے شمار کوششیں کی۔ آپ کے بعد کسی نبی کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کا سلسلہ تکمیل کو پہنچا۔ پھر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا سلسلہ شروع ہوا، جنہوں نے دین کی خدمت کی، اور یہ سلسلہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج صرف ہم پچھلی قسط کے جوابات ہی دیکھیں گے، کیونکہ قصص الانبیاء کی سیریز کا اختتام ہو چکا ہے، تو آج آپ کو کوئی سوال نہیں دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ اس کا جواب ہے دونوں پیغمبر آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بشارت کس طرح ملی؟ اس کا جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت ملی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے اور آج ہم رمضان المبارک کے 29ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ دن ہمیں ایک خاص پیغام دیتا ہے کہ ہم رمضان کے آخری لمحات کو زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور استغفار میں گزاریں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور بندوں کو اپنے قریب آنے کا بہترین موقع عطا کرتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری دنوں میں ہمیں اپنی عبادات میں اور زیادہ اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے دن سب سے اہم عمل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق دی اور عبادت کا موقع عطا کیا۔ ہمیں دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا، اسی طرح آئندہ بھی ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کوتاہیوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، شاید ہماری نیتوں میں اخلاص کم رہا ہو، اس لیے آج کے دن زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ناظرین اکرام، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اگر ہم دل سے اللہ کے حضور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس کے علاوہ آج کے دن ہمیں درود شریف کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ درود شریف پڑھنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور یہ عمل ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ناظرین، رمضان ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ ہمیں اچھے اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں۔ رمضان کے آخری دنوں میں ایک اور عمل
صدقہ اور فطرانہ ادا کرنا بھی ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں غریبوں اور محتاجوں کو بھی شامل کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں۔ ناظرین، ہمیں یہ بھی عہد کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زندگی کو نیکیوں سے مزین رکھیں گے۔ اگر ہم رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق قائم رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تو یہی رمضان کی اصل کامیابی ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں ہمیشہ نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ناظرین، یہی وہ پیغام ہے جو رمضان کا 29واں دن ہمیں دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اپنے دلوں کو صاف کریں اور اپنی زندگی کو نیکی سے بھر دیں۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائی۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما اور ہماری تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اگر ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ۔ اے اللہ، اس ملک میں امن و سلامتی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں آئندہ بھی رمضان المبارک نصیب فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعائے رمضان